تحریک انصاف کی اس آواز کو مدھم کرنے کی ایک کوشش کل پھر ہوئی. یہ کوشش ناکام ہوگی کیونکہ تاریخ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، تاریخ کرتی ہے، عدالتیں نہیں کرتی. پاکستان کی تاریخ کے بہت سے فیصلے ہیں جہاں بظاہر جمہوریت کے لیے لڑنے والا ہارا. مولوی تمیز الدین کا مقدمہ ہمارے سامنے ہے 1954-1955 کا، جب اس اسمبلی کو 1954 میں غیر قانونی طور پہ تحلیل کیا گیا. جب آئین بننے کو تھا 2 دن بعد اسمبلی کا سیشن تھا جس میں آئین پاکستان کو منظور کیا جانا تھا. جنرل نے اسمبلی تحلیل کر دی، معاملہ عدالتوں میں گیا. سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس آرچسن جو ایک انگریز کے زمانے کا جج موجود تھا، اس نے انصاف کیا اور اس نے کہا یہ اسمبلی کی تحلیل غلط تھی. جب معاملہ فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے یکسر اور کہا جاتا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو ہم نہیں چھیڑیں گے. اور اس اسمبلی کی تحلیل کی وجہ سے پاکستان دہائیوں پیچھے چلا جاتا ہے. اس دن کو آج دن تک کہا جاتا ہے پاکستان میں جمہوریت کے قتل کا دن. وہ فیصلہ بظاہر مولوی تمیز الدین کے خلاف ہوا، وہ مقدمہ بظاہر مولوی تمیز الدین ہار گیا، لیکن مولوی تمیز الدین ہماری تاریخ کا ایک امر کردار ہے، ایک تابندہ کردار ہے. اس فیصلے میں جیتنے والے نیست و نابود ہو گئے. تاریخ کے حاشیوں میں ایک بدنما دھبا بھی ان کے نام کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ آج جس نام کو ہم یاد رکھتے ہیں وہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے لڑنے والے کو یاد رکھتے ہیں، اگرچہ فیصلہ اس کے خلاف ہوا تھا. کل بھی ایک ایسا ہی دن تھا. ہم نے آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے جنگ لڑی. یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. ہم ہرگز نہیں ہارے. پاکستان میں ہم جمہوریت کو نہیں ہارنے دیں گے. کل جو بھی فیصلہ ہوا، جو بھی یہ سمجھتا ہے اس کی فتح ہوئی، تاریخ میں وہ ناکام ہوا. اس کے حصے صرف بدنامی آئے گی، اس کے حصے صرف لعنت آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ دن تاریخ میں اجاگر ہوگا ایک بار پھر. جس طرح مولوی تمیز الدین کے فیصلے کا دن ہم آج دن تک یاد رکھتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے جد و جہد کے حوالے سے وہ دن ایک درخشاں دن ہے. کل کا دن بھی یاد رکھا جائے گا کہ جمہوریت پر حملہ ہوا، لیکن جمہوریت پسندوں نے، انسان دوستوں نے، غریب دوستوں نے اپنی تگ و دو ختم نہیں کی. ہم جمہوریت کے لیے کھڑے رہے اور ہم لڑتے رہے. اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہوتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے مختصراً یہ بتانے دیجئے کہ یہ مقدمہ تھا کیا، ہوا کیا. آپ سب کو یاد ہے 8 فروری 2024 کوئی بہت ماضی کی بات نہیں ہے. وہ الیکشن کس طرح لڑا گیا، کس طرح پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. ایک ادارے کی طرف سے نہیں، پورے نظام نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے، اور اگر حصہ لیتی ہے تو اس کے ووٹروں کو دھمکایا جائے، اس کے سپورٹروں کو دھمکایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جیت جاتی ہے تو جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے. یہ سب ہم نے دیکھا. اس سب کے آپ میں ہم عینی گواہ ہیں. ہمارے مقدمے چاہے عدالتوں میں چلے نہ چلیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں اس دن سے، وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھتی ہیں تو ان کو اس بات پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، اس لیے تمہاری پٹیشن نہیں سنی جائے گی. تو جمہوریت کے خلاف جو اس ملک میں بند باندھے گئے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. ہم نے ان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے. ان رکاوٹوں کو ہم نے گرانا ہے. اور ہوا یہی. 8 فروری سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی چونکہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن، اندرونی الیکشن جو کہ تمام جماعتیں کراتی ہیں، ایک ہال میں بیٹھتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے. پی ٹی آئی نے ایک بہت بہتر الیکشن کرایا، اس کو نہیں مانا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ الیکشن سمبل نہیں ملے گا، انتخابی نشان نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا. یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی. آئین کے خلاف آئین کے خلاف یہ ایک عمل تھا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا ما سوائے یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ہو اور اس ریفرنس میں آپ جماعت کو تحلیل کریں. سمبل نہ دینے سے، انتخابی نشان نہ دینے سے پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی، موجود رہی، لیکن اس کے وجود کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا. ہم جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے تھے تو آرو حضرات ہمیں یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کا ذکر نکال دو، پی ٹی آئی سے اپنی جو تمہاری افیلیشن ہے، جو تمہاری مناسبت ہے، اس کو ختم کر دو، ورنہ تمہارے کاغذات قبول نہیں کیے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. بہت سے دوستوں نے، بہت سے کینڈیڈیٹس نے یہی کیا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا. کچھ نے پھر بھی کیا.
لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بے یقینی کی صورتحال تھی، اور یہ بے یقینی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور ان کے رولز کی وجہ سے پیدا ہوئی جو کہ غیر آئینی تھی۔ اس کے بعد جب خواتین اور غیر مسلم دوستوں کی لسٹیں جمع کرانے کا مرحلہ آیا تو پھر یہی کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹیں نہیں لیں گے۔ ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا یہاں پنجاب میں، اور عدالتوں سے فیصلے لے کر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرائیں۔ یہ سب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل بھی دو۔ اس کے بعد آنن فانن 2 دنوں میں 10 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 10 جنوری کو 11 کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور 12 اور 13 کو 10 گھنٹے کی سنوائی کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمبل کے قابل جماعت نہیں ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہیں۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی، اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے، اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے، اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔